السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ آج ہم سنیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت کا واقعہ۔ قدیم زمانے میں ایک ہوا میں اڑنے والی تخت کو صرف طلسماتی اور دیومالائی قصے کہانی کا حصہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اس جدید دور میں سائنسی ترقی کے ذریعے بنائی گئی ہوائی جہاز کو راکٹ اور جیٹ پلین میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ بنی نوع انسان کے لیے ہوا میں اڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن آج سے ہزاروں سال قبل اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی اڑنے والی تخت عطا کی گئی تھی جو آج کی ہوائی سواری اور جہازوں سے کئی گنا زیادہ تیز رفتار تھی، اور جس کی خصوصیات اتنی زیادہ تھی کہ آج کے ہوائی اور خلائی جہاز اس تخت کا 10% تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایسے برگزیدہ نبی تھے جنہیں منصبی نبوت کے ساتھ ساتھ عظیم بادشاہیت حکومت سے بھی نوازا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے 700 سال سے بھی زیادہ مشرق سے مغرب تک تمام مخلوقات کو زیر کیا اور ان پر حکومت کی۔ یہ عظیم الشان بادشاہیت آپ کی اس دعا کا نتیجہ تھا کہ جو آپ نے بارگاہ خداوندی میں کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی کہ میرے پروردگار مجھے ایسی بادشاہیت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو بھی نصیب نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور انسانوں کے ساتھ ساتھ جناتوں اور جانوروں کو بھی آپ کا تابع فرما بنا دیا۔ آپ کے لیے ہوا کو مسر کر دیا گیا۔ آپ تمام مخلوقات کی بولیاں سمجھتے تھے۔ چرندوں، پرند، جناتوں، حیوانات اور انسان آپ کی فوج کا حصہ تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت سنبھالی تو آپ نے ایک شاندار تخت بنوانے کا حکم دیا جس کی لمبائی 3 کوس تھی۔ جناتوں نے اس عظیم تخت کو بڑی محنت اور ہنرمندی سے کئی سالوں میں بنا کر تیار کیا۔ یہ تخت ہاتھی دانت سے بنایا گیا تھا جو لال فیروزہ زمرد جیسے پتھروں سے مرصع تھا اور اس کے چاروں طرف سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھی۔ تخت کے چاروں کونوں پر ایسے نایاب درخت تھے جن کی ڈالیاں سونے کی تھی۔ اس تخت کے دائیں بائیں 1000 سونے کی کرسیاں لگائی گئی تھی جن پر سلیمان علیہ السلام کے وزراء اور درباری بیٹھتے تھے۔ اس تخت کو تخت طاؤس کہا جاتا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت پر تشریف لاتے تو تمام پرندے تخت کے اوپر معلق ہو کر آپ کے سر پر سایہ کر دیتے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام حکم دیتے تو یہ تخت ہوا میں معلق ہو جاتا اور ہزاروں کوس کا سفر چند لمحوں میں پورا کر دیتا۔ آپ اس تخت پر بیٹھ کر چند گھنٹوں میں ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کیا کرتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخ کر دیا کہ صبح کی منزل مہینے بھر کی ہوئی تھی اور شام کی منزل بھی۔ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول کرتے۔ اس تخت کی ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ اس پر بیٹھنے والے لوگوں کو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ تخت کس تیزی رفتار سے اڑ رہی ہے۔ اس تخت کی رفتار بے مثل تھی جو کسی بھی سواری کے مقابلے میں غیر معمولی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا، اس لیے اس تخت کے لیے چاروں سمت سے چلنے والی ہوائیں اس سفر کو آسان کر دیتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر بجا لاتے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے رہتے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔
ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور کامنٹس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔